ملک کے ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے، اے لوگوں، غوث پاک کا حال یہ تھا کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا عبد القادر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اے عبد القادر میری امت پہ رحم کرو، لوگ اس طرح سے نقصان اٹھائیں۔ تو عبد القادر نے کہا اچھا، غوث پاک نے کہا اچھا، تو ٹھیک ہے کہ اب نہیں مرے گا، اگر ناپاکی میں اب بھی کوئی غوث پاک کا نام لے تو کم سے کم اس کا اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ ہائی دوستوں، تو کیسے ہم لوگ دوستوں ایک اور شاندار ویڈیو لے کر آ گیا ہوں، اور اسی طریقے سے میں اپنے چینل کے اوپر بہت ہی شاندار ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ انٹرٹینڈ ہو سکیں، انفارم ہو سکیں اور آپ لوگ کی نالج بڑھ سکے۔ تو دوستوں چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے، پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا ایک بال ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ او بھائی یہ کہاں سے تو نے خرافات نکالی ہیں بھائی؟ کون سی کتاب میں پڑھ لی تم نے یہ بات؟ 100/100 نمبر نے چھکا مارے آجے، جھوٹے واقعے بنا کے بیان کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ کو بالکل اسی توڑے نالا یہ تو زیدی نے پکے۔ ہمارے لوگوں کو یہ چیزیں، ایک ولی صاحب تھے، یوں کرتے تھے سونا نکلا، یوں کرتے تھے چاندی نکل آئی۔ ہمارے مصباحی صاحب وکھرے جہان والے او اس تو وڈے کہانی باز نے، اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، او سبحان اللہ، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیمہ پھڑان دیا، اور کہتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے۔ ٹھیک ہے، کرامت منقول ہوگی، انکار نہیں ہے۔ اب وہ بچے کہتے ہیں حضور آپ بھی کر کے دکھائیں۔ بات تو صحیح ہے۔ تو بھئی جنون سوال ہے، کیونکہ آپ نے ہمیں بتایا تھا دنیا بزرگوں سے خالی نہیں ہوتی، غوث کلی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات میں کہ اگر غوث نہ ہو تو زمین و آسمان قائم نہ رہے۔ کٹو نا غوث اپنا، ہمیں تو اس وقت غوث جو ہے ٹرمپ نظر آ رہا ہے، دنیا اس کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے، تو اڈا غوث کتے ہے؟ تو واللہ میں کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتا، تم خود کرواتے ہو جب تم یہ کہو گے کہ اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا۔ چلے میں آپ کے کہنے پہ آپ کو ایک پھکی دے دیتا ہوں جو میں نے دی ہے، آج تک اس پھکی کے بعد ڈکار ہی آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو آڈا کیڑا کیڑا بابا ہے جدا پیو نہیں پہلا بتا؟ کوئی نہ کوئی انجینئر صاحب تمہیں پتہ چک کیسا پاندے نے نا، ہاں پھر جان ہی نکلتی ہے اسے کی دے دی۔ اور دیکھیں وہ ایک بندہ جو نہ عالم ہے، نہ حدیث جانتا ہے، نہ قرآن جانتا ہے، اللہ گل ہے تو سارے بابے لمبے پالے نے سرکار میں نہیں جے کوئی بابا چھڑنا، بالکل۔ اس نے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں بخاری پکڑ کے ہماری نوجوان نسل کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے آپ کی انہی خرافات کی وجہ سے۔ نتیجہ نکلا کہ آپ واقعات بیان کر رہے ہیں، ایک شخص جس کو قرآن حدیث بیان بھی نہیں کرنی ہے پٹو امام بخاری نو، بلکہ اس تو بھی بات کے اللہ دے نبی دی حدیث ہوتے پٹنا جے ایمان پر بات کرو، میرا کیا لینا دینا، میں تے ڈاکیاں۔ غوث پاک کا مرغا ابھی بجا آئے گا نا بھیڑو مبارک کی چاند رات کو حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ جب دن نکلا انہوں نے اپنی ماں کا دودھ نہ پیا تو گویا روزہ رکھا، ان مانو کر کہ آپ نے مطلب سارا دن تو یوں سارا رمضان اسی طرح گزارا، دن کو دودھ نہیں پیتے تھے، رات کو پیتے تھے، یوں آپ نے روزے رکھے۔ کرامت ہوتی وہی کہ جو معمول سے ہٹ کر جو بات ہوتی ہے کہ یہ واقعی ایک انہونی سی بات ہے۔ ہمارے مرشد غوث پاک جو تھے مادر زاد ولی تھے۔ مادر زاد ولی اس کو بولتے ہیں جو پیدائشی ولی ہو، ماں کے پیٹ سے نکلے ہی ولایت کا تاج پہن کر۔ نہیں بچہ تو آتا ہے روتا ہوا، یہ اللہ اللہ کرتے ہوئے آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے پنگوڑے میں یہ اعلان کر سکتے ہیں تو حضرت غوث پاک نے اگر روزہ رکھ لیا پیدا ہوتی تو کیا ہو گیا اس میں؟ تیرے سے تو ہمیں بڑا پیار ہے یار، ہاں تیری وجہ سے ساری میمز ہیں، یہ ساری بہاریں میمز کی تیری وجہ سے ہیں یار۔ سورہ غوث پاک شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور کوئی رحمت اللہ علیہ نہیں ہوئے، لے جاؤ دبو انہوں یہ خدمت میں ایک خاتون یہ کہہ کر اپنا بچہ چھوڑ گئی کہ یہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک اور اس کے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی تربیت فرما دیجئے، اور وہ بابے جن کو خود نماز نہیں آتی آپ نے اسے قبول فرما کر مجاہدے یعنی عبادت و ریاضت پر لگا۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک دن اس کی والدہ آئیں، کو ملنے کے لیے
خود وہ مرغا کھا رہے تھے اور وہاں جو اس عورت کا بچہ تھا وہ روکھی سوکھی کھا رہا. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہیں. اس خاتون نے عرض کی یا غوث اعظم آپ خود تو مرغی کھائیں میرا بچہ جو گی. لہٰذا یہ آج کل جو کر رہے ہیں نا یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یہ ڈبا پیر نہیں جے, یہ بھی اصلی پیر جے. وڈے بھی یہی کچھ سن. آپ ککڑ کھاندے سن, دوسرے نو دالا کھواندے سن. آج آپ کہتے ہیں نا یہ پجاروں میں پھرتے ہیں امرید اور پرانے بزرگ پرانے بھی تو دیکھو نا ککڑ پہ کے کھا رہے جو انہوں نے دالا پہ کھواندے جے. کتنے دماغ گیا میرا, اوے پہ گیا جے تھوڑے بزرگوں وہ پہ گیا جے. یہ سن کر میرے مرشد چاند شاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ مبارک مرغی کی ان ہڈیوں پر رکھا, فرمایا قومی بإذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم, یعنی اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو جائے. یہ فرمانا تھا کہ مرغی فوراً صحیح سلامت زندہ کھڑی ہو کر آواز نکالنے لگی. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا کھائے گا. یار اس مرتبے پہ پہنچے بغیر مرغا نہیں کھانا کسی نے. حضرت ابو بکر عمر عثمان علی نے کتنے ککڑ زندہ کیتے ہیں. چلو نبی علیہ السلام نے کو مرغا زندہ کیا ہے وہ کوئی روایت دکھا دو. کہ ظاہر ہے کہ بزرگ تو حضور کی سنت پہ ہوتے تھے نا, تو حضور بھی پھر یہی کرتے ہوں گے نا کہ نبی علیہ السلام خود مرغا کھاتے ہوں گے اور اپنے مریدین کو جو ہے وہ سوکھی روٹی کھلاتے ہوں گے. ہاں یہ ذرا بتاؤ کہ یہ عبد القادر جیلانی نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے, یہ کس نبی کی سنت پہ چل رہا ہے. صحابہ نے تو ایک پتھر باندھا ہوا تھا, خندق کے موقع پر نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. تمہارے بزرگ کس نبی کے طریقے پہ ہیں, آؤ ٹیکنیکلی بھی ذرا بتاؤ. اور کیا یہ نبی کا طریقہ ہے کہ تم لوگ خود جو ہے مہنگی مہنگی غذائیں کھاؤ اور اپنے سب آرڈینیٹس کو روکی سوکی کھلاؤ؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ خندق کا موقع تھا تو ہم خندق کھود رہے تھے, ایک چٹان اتنی مضبوط آئی کہ وہ ٹوٹتی نہیں تھی. تو ہم نے نبی علیہ السلام کو جا کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی. آپ علیہ السلام تشریف لائے, آپ علیہ السلام نے کدال اٹھایا اور کہتے ہیں کہ ایک ضرب لگائی اور وہ ساری کی ساری چٹان جو ہے بالکل ریت کی طرح بیٹھ گئی. نبی علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا. اور وہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے کدال اٹھائی تو آپ کے پیٹ مبارک سے وہ چادر ہٹ گئی, تو ہم نے دیکھا آپ نے پتھر باندھے ہوئے ہیں فاقے کی وجہ سے. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ, تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے میں نے کوئی چیز نہیں کھائی. تمہارے غوث پاک مرغے پاڑتے ہیں اور مریدوں کو روکی سوکی کھلاتے ہیں. ہمارا نبی وہ ہے کہ وہ صحابہ کے ساتھ خود بھی فاقے پر ہے. یہ فراڈ چھوڑ دو کہ یہ کہیں دین تصوف کے ماننے والے نبی کے طریقے پہ تھے. انہوں نے کبھی نبی کے طریقے پڑھے ہی نہیں, عمل کہاں سے کرنے تھے. اچھا, جابر بن عبداللہ نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا کہ کوئی اناج وغیرہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ 1 سا رکھی ہوئی ہے گندم یا آٹا, 1 سا سمجھ لیں تقریباً 3 کلو آج کا بنتا ہے, پونے 3 کلو. تو 3 کلو میں کتنے لوگ کھانا کھا سکتے تھے. اور ایک چھوٹا سا بکری کا ایک بچہ ہے, اس کو میں ذبح کر لیتی ہوں تو تم نبی علیہ السلام کے کانوں میں جا کے کہہ دینا کہ یا رسول اللہ آج آپ کی ہمارے ہاں دعوت ہے, آپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. غوث پاک تو اکیلے مرغے پھاڑ رہے ہیں, اب نہ کہنا کہ کتابیں بدل گئی ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی کیا ہوگا. اور اگر غوث پاک کا یہ حالت ہے باقی بابے تو شاہی کوئی نہیں, کیونکہ ظاہر ہے سب سے بڑا انہوں نے ان کو ہی کلیم کیا ہوا نا. جابر بن عبداللہ نے کان میں آ کے حضور کو سرگوشی کی یا رسول اللہ 2-4 بندے لے کے اپنے ساتھ آ جائیں, میں نے اتنا سا کھانا بنایا. لیکن وہ اللہ کے نبی تھے, غوث پاک تو نہیں تھے. نبی علیہ السلام نے اسی ٹائم اناؤنسمنٹ کی کہ آج سب لوگ جابر بن عبداللہ کے گھر جائیں گے, ہماری دعوت ہے. اب جابر بن عبداللہ پریشان ہو گئے کہ میں کھانا تو جو ہے وہ 8-10 بندوں کا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ جابر میرے آنے تک تم نے ہنڈیا کو چولہے سے نہیں اتارنا اور روٹیاں پکانی نہیں شروع کرنی, صرف آٹا گوندھ کے رکھنا ہے. نبی علیہ السلام تشریف لائے, آپ نے دعا فرمائی, اپنا لعاب دہن مبارک اس ہنڈیا میں ڈالا اور آٹے میں ڈالا اور فرمایا کہ تم نے اس ہنڈیا میں سے بس سالن نکالتے رہنا ہے اور یہ جو آٹا ہے اس کے اوپر سے کپڑا نہیں ہٹانا, اس میں سے آٹا نکال کے روٹیاں پکاتے رہنا ہے. سرکار 10 بندوں کا کھانا تھا, 100 بندوں نے نہیں کھایا, 1000 صحابہ نے وہ اتنا سا کھانا کھایا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے, ہم نے جب ہنڈیاں ہٹا کے دیکھی اتنی تھی جتنی کہ پکائی گئی تھی اور آٹا بھی اتنا ہی تھا جتنا کہ ہم نے گوندا تھا. وہ جابر بن عبداللہ نے رسول اللہ کو نہیں کھلایا, اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے صحابہ کرام کو کھلایا تھا. اور تمہارا غوث پاک مرغے پاڑتا ہے. اب فیصلہ کر لیں کہ آپ نے دین تصوف پہ چلنا ہے یا دین محمدی پہ چلنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ینگ جنریشن دین کو اتنا سیریس لے رہی ہے تو آخر کوئی وجہ تو ہے نا بھائی. مولویوں سے لوگ آوازار ہوئے ہیں, کون سنتا ہے یار ان کی باتیں, کہانیاں کرواتے ہیں, نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث. جس نے 1200 سال کی تصوف کو اکھاڑ دیا,
ایک اکیلے بندے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، 300 سال کی فرعون کی حکومت اکھڑوا دی، کیونکہ پیچھے اللہ ہوتا ہے نا. تو یہ بھی رسول اللہ کے خادم کے پیچھے، ختم نبوت کے اس مجاہد کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ہے کہ نہ چشتی رسول اللہ پارٹی بچی، نہ تھانوی رسول اللہ، نہ شبلی رسول اللہ، سارے بابے باٹ کے پرے مارتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو دوستوں جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا اس ویڈیو کے اندر، اور اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ویڈیو، مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا، کیونکہ میں ایسے ہی انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا رہتا ہوں، اچھی ویڈیوز بنا کے لے کر آتا رہتا ہوں. تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اور دوستوں یہ ویڈیو جو ہے یہ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، کیونکہ یہ ویڈیو ان کے بھی بہت کام کی ہے. اور اگر آپ لوگ ایسا کریں گے، اچھا سا ایک کمنٹ بھی لکھیں گے میرے لیے، تو مجھے بہت اچھا لگے گا. میں آپ لوگوں کے لیے موٹیویشن کے ساتھ اور بھی نیو ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا. تو چلتے ہیں، ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے.